خوش آمدید۔ آج ہم اس پراسرار طاقت کے بارے میں بات کریں گے جو ہر جاندار کو ہر لمحے زندہ رکھتی ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں میٹابولزم کی۔ یہ وہ آگ ہے جو ہمارے اندر جلتی ہے اور زندگی کو ممکن بناتی ہے۔ ذرا اس ننھے سے ہمنگ برڈ کو دیکھیں۔ یہ اپنے پر اتنی تیزی سے پھڑپھڑاتا ہے کہ نظر بھی نہیں آتا، اور اپنے جسم کو گرم رکھنے کے لیے اسے ہر وقت مسلسل کچھ نہ کچھ کھانا پڑتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر اتنی ساری توانائی آتی کہاں سے ہے؟ اس کمال کے پیچھے جو سائنس ہے نا، اسی کا نام ہے میٹابولزم۔ تو آخر یہ میٹابولزم ہے کیا بلا؟ سادہ لفظوں میں اسے زندگی کا انجن سمجھ لیں۔ یہ ان تمام کیمیائی ری ایکشنز کا مجموعہ ہے جو ہمارے جسم کے ہر خلیے میں ہر سیکنڈ ہو رہے ہیں۔ یہی ری ایکشنز ہمیں توانائی دیتے ہیں، بڑھنے میں مدد کرتے ہیں اور زندہ رکھتے ہیں۔ میٹابولزم کا کام اصل میں دو حصوں میں بٹا ہوا ہے۔ ایک طرف یہ چیزوں کو توڑتا ہے، جیسے خوراک کو، تاکہ توانائی حاصل کی جا سکے، اور دوسری طرف یہ اسی توانائی کو استعمال کر کے نئی چیزیں بناتا ہے، جیسے جسم کے نئے سیلز اور ٹیشوز۔ یہ توڑنے اور بنانے کا چکر مسلسل چلتا رہتا ہے۔ تو چلیں اب ذرا میٹابولزم کے ان دو اہم پہلوؤں کو قریب سے دیکھتے ہیں۔ ایک ہے توڑنے کا عمل، جسے کہتے ہیں کیٹابولزم، اور دوسرا ہے بنانے کا عمل، یعنی اینابولزم۔ اسے یوں سمجھ لیتے ہیں، کیٹابولزم سمجھیں توڑ پھوڑ کرنے والی ٹیم ہے۔ یہ بڑی اور پیچیدہ چیزوں کو توڑ کر چھوٹے حصوں میں تقسیم کرتی ہے، اور اس عمل میں توانائی خارج ہوتی ہے۔ دوسری طرف ہے اینابولزم۔ یہ ہماری کنسٹرکشن ٹیم ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے حصوں کو جوڑ کر بڑی اور پیچیدہ چیزیں بناتی ہے، اور اس کام کے لیے توانائی استعمال کرتی ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گئی تھیوری کی باتیں، لیکن اصل زندگی میں یہ سب کیسے ہوتا ہے؟ آئیے کچھ روزمرہ کی مثالیں دیکھتے ہیں تاکہ یہ سمجھ سکیں کہ کیٹابولزم اور اینابولزم ہر وقت کیسے کام کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے کیٹابولزم، یعنی توڑ پھوڑ کا عمل۔ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہمارا جسم اس خوراک کو، خاص طور پر گلوکوز کو، توڑتا ہے تاکہ خلیوں کو توانائی مل سکے۔ یا جب ہم ورزش کرتے ہیں تو جسم میں جمع چربی ٹوٹتی ہے تاکہ مزید توانائی فراہم کی جا سکے۔ یہ دونوں کیٹابولزم کی بہترین مثالیں ہیں۔ اور اب بات کرتے ہیں تعمیراتی عملے کی، یعنی اینابولزم کی۔ اس کی سب سے شاندار مثال تو پودے ہیں۔ وہ سورج کی روشنی، پانی اور ہوا سے اپنے لیے خوراک بناتے ہیں۔ یہ اینابولزم ہے۔ بالکل اسی طرح ہمارے جسم میں جب ورزش کے بعد مسلز کی مرمت ہوتی ہے اور وہ مضبوط ہوتے ہیں، تو یہ بھی اینابولزم ہی ہوتا ہے، جو چھوٹے امائنو ایسڈز کو جوڑ کر پروٹین بناتا ہے۔ تو اب ہم نے دیکھا کہ ایک عمل توڑتا ہے اور دوسرا بناتا ہے، لیکن زندگی کا اصل راز ان دونوں کے درمیان ایک مسلسل توازن میں پوشیدہ ہے۔ یہ ایک ایسا انجن ہے جو کبھی بھی نہیں رکتا۔ تو سب سے اہم بات جو یاد رکھنے والی ہے وہ یہ کہ زندگی دراصل توانائی کو خارج کرنے، یعنی کیٹابولزم، اور پھر اسی توانائی کو تعمیر کے لیے استعمال کرنے، یعنی اینابولزم، کے درمیان ایک بہت ہی نازک اور خوبصورت توازن کا نام ہے۔ ایک کے بغیر دوسرے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو آخر میں ایک دلچسپ سوال، ذرا سوچئے، ایک بچہ جس کی نشوونما ہو رہی ہے، اس میں کون سا عمل زیادہ ہو رہا ہوگا؟ بنانے والا اینابولزم یا توڑنے والا کیٹابولزم؟ اور اس کے مقابلے میں جب کوئی ایتھلیٹ پوری رفتار سے دوڑ رہا ہو تب کیا ہوتا ہوگا؟ اس پر غور کیجیے گا کہ زندگی مختلف حالات میں اس توازن کو کیسے برقرار رکھتی ہے۔